حبیب اجمی رحمت اللہ، توبہ کی جی انہوں نے، اور صحیح پکی توبہ کی، میرے ارگی نہیں کی تھی، پکی کیسی توبہ او اے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، پکی حضرت۔ اور کیونکہ حضرت نے آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، جو توکل کا سب سے اعلیٰ اور مشکل ترین درجہ ہے حضرت۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی کسی کی فیکٹری میں، ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہیں، اور توکل کا سب سے مشکل ترین درجہ اسباب کا ترک کرنا ہے، ہر بندے کا کام ہی نہیں ہے، لیکن حضرت نے کیا کیونکہ آپ کو شیخ نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا حبیب وقت پہلے بڑا گزر گئے، اور اب جو تھوڑا رہ گیا اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے اللہ کو مناؤ، جیسے میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے۔ ہم نے تو حضرت ان چٹے بالوں سے لیے ہی کچھ نہیں حضرت، اللہ یہ تو پیغام ہے مالک کی طرف سے حضرت۔ یہ امام حسن پاک، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، لکھا ہے جی حضرت تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر تو چلو حضرت جی آپ آ جاتے ہیں، ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اب اداب محفل کدھر آئے ادھر سے حضرت۔ حالہ اداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگوں کو بٹھایا جائے، آگے جو ہمارے نوجوان ہیں بزرگوں کو آگے بٹھائیں، اداب محفل یہ ہے، سفید داڑیوں والے جو ہیں نا، پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے امام پاک کی مجلس میں تو ان چیزوں کا دھیان رکھا گیا ہوگا، اس لیے وہ لکھا ہے کہ آگے سارے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے، تو امام پاک نہ پہلے سفید داڑھی والوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے، اگر کوئی سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ وہ جتنے بھی سفید بالوں والے تھے نا، سب نے عرض کی امام پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو سوال پوچھیں اور ہم جواب نہ دیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، آپ کے تو جوڑے بھی جنت سے آیا کرتے تھے، آپ تو نوجوانان نے جنت کے سردار ہیں، آپ کو ہم جواب نہیں دیں گے، حکم فرمائیں۔ دیکھو کیسے تربیت کی امام صاحب نے، فرمایا سفید بالوں والوں، کسان ہل چلاتا ہے، اپنی پیلی تیار کرتا ہے حضرت، پھر بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اپنی فصل کی، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سفید داڑیوں والوں بتاؤ جب فصل پک جاتی ہے تو پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کے جواب کے لیے درس نظامی ایم میں ہونا تو ضروری کوئی نہیں ہے، عام سے عام بندے کو اس کا جواب آتا ہے، بھائی فصل پک گئی ہے تو واڈی ہے، اس لیے سب نے آگے سے جواب عرض کیا امام صاحب جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ جتنے سفید داڑیوں والے بیٹھے تھے نا، امام صاحب پھر سب سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا بھائی پھر چٹیاں داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، ان قریب واڈی جے، ان قریب واڈی، ساڑی واڈی دا ویلا آیا ہے، ساڑے کام ویکھو حضرت، اسی جڑے چٹیاں داڑیاں والے ہیں ساڑی واڈی دا ویلا ہے حضرت، ساڑے کام ویکھو حضرت، او بھائیا چھاڑ ڈھونڈ کو مالک منا اپنا، تیری واڈی ان قریب، تو پک گیا ہوں، تو پک چکا ہے، تیری واڈی ہے، چھوڑ، پتر تیاں دوترے پوترے کڑم کاروبار پیلیاں سب دیکھ لیے تو نے، اب کیا نکالنا ہے؟ اب ادھر آ کے مالک منا اپنا، جس کے پاس ان قریب انا للہ و انا الیہ راجعون، راضی کر اس مالک کو۔ اب بیٹھے تھے جوان بھی، تو ظاہر ہے جوان پھر ذرا تھوڑے سے دلیر کہ نہیں بھائی یہ نہیں واڈی ہونی ساڑی، ابھی تو ٹائم ہی بڑا ہے، ابھی تو کالی داڑھی ہے حضرت۔ امام صاحب پھر نوجوانوں سے بھی مخاطب، فرمایا تمہیں بھی کو پوچھوں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام صاحب۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ابھی ہمیں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، ایک سیلاب آ جاتا ہے اور فصل کو پکنے سے پہلے ہی تباہ کر۔ فرمایا بھائی جوانوں تم بھی تیار رہنا، یہ نہ ہو
جس دن تقدیر الہی کا کو طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے. تیاری ہے. ٹھیک ہوگا. یہ کسے ویلے بھی پتر, یہ اللہ مجھے معاف کرے, میرے کہنے سے کوئی نہیں مرے گا حضرت. یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے حضرت, اور اللہ اس کو بڑا آسن چلا رہے ہیں حضرت. یہ آپ نے ٹینشن لینی کہ میرے کہنے سے کوئی مر گیا. یہ رات, یہ کل, یہ آپ کی اور میرے کاغذوں میں ہے, لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری کل ہے کہ نہیں ہے حضرت. یہ آپ کے اور میرے کا کہیں حضرت جی کل والے مارے گئے حضرت, جو کل 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 کرتے تھے, کل آئی کوئی نہیں حضرت. یہ کہہ کہ یہ سوچ کے سوئے کل, کل آئی کوئی نہیں, کل دیکھی نہیں. یہ تو پتہ ہی نہیں نہ پتہ. اس لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا, فرماتے ہیں عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے, اور دیگر نو جے ٹینا ہووے کانو کل کل مریے. میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت, اسی سارے او پلوانا کہ کشتی دینڈ کی یہ لکھیا جا چکے ہیں کشتی دینڈ پہلے ہی حضرت. اسی سارے جتنے کھڑے ہیں, جتنے اندر ہیں, جتنے برامدے میں ہیں, جتنے سین میں ہیں, جتنے باہر ہیں, ہم سارے وہ پہلوان ہیں کہ کشتی کا اینڈ کیا ہے کہ سلیمان نے ٹہنا ہے. یہ کشتی کا اینڈ لکھا جا چکا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ اینڈ لکھا جا چکا ہے. سارے جننے پٹھے دے حضرت, اسی سارے او پلوان ہاں, اینڈ کی یہ تو میاں صاحب فرماندے نے جی مننا بھی ہے کہ ٹہنا تو پھر ٹہندا کیوں نہیں پیا, پھر کانو ذات نہ متھا لایا دئی ہیں. آج ٹہ جھینگا تیرا مول پینا ہی, جدو انہوں نے پھڑ کے ٹایا پھر مول نہیں پینا. عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے, دیگر نو جے ٹینا ہووے کانو کل کل مریے. اس لیے حضرت جی وہ نہیں پاک کھلے ہے کوئی. حضرت نے تسبیح پکڑ دی, اپنے گھر میں بیٹھ گئے. امیری تھی, غریبی آ گئی, پراٹھے کھانے والے تھے حضرت سوکیوں پہ آ گئے. اوکھا کام ہے جی, پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کھانی پڑ, لیکن فقیر تھے کھا گئے. لیکن لکھا جی بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا. پہلے کہا گیا جی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ جانچ ہے تیری, اس کے ذریعے تجھے جانچا جائے گا. وہ لکھا ہے جی کو 5واں 6واں دن تھا, حضرت بیٹھے تھے تسبیح لے کے, وہ بی بی صاحبہ آ گئیں, بچوں کی امی, اور آ کے کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں, جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ, کوئی پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کوئی ترنا والا کھائیں. عورت سے نہیں بحث کرنی چاہیے کبھی بھی. دانا آدمی تھے, لوٹا تسبیح مصلی قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں, دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمہ نارائی ہو. وہ لکھا جی سارا دن تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. یہ جو میں نے کہا تھا نا سیکھنا ہے, ہم اکثر نا اللہ اللہ کرتے نہیں, اینڈ پہ ہاں ہے اللہ اللہ, سیکھنا پہلے اللہ اللہ نہیں, ہاں اینڈ پہ اللہ 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 اللہ. پھر دیکھو یہ کرتا کیا ہے نام مبارک. میں نے بڑا دیکھا ہے حضرت جی, ادھر بے تحاشا میرے محلے میں لوگ ہیں جی, کدی کچہری بڑے بھی نہیں, لیکن انہوں نے اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے سٹیکر کیا لگایا ہوا ہے, ایڈوکیٹ. فائدہ ہوتا ہے نا, وہ پولیس والے نہیں روکتے, وہ وکیل دی گڈی ایویں گل پانا ہے.
تو میں کہتا ہوں اگر ADVOCATE میں اثر ہے کہ اگر ADVOCATE کا اسٹیکر آگے اور پیچھے لگا ہو تو پولیس والے نہ روکیں. اگر میں کہتا ہوں ایڈوکیٹ میں اثر ہے تو ALLAH اللہ میں کتنا اثر ہوگا. میں لا تعداد لوگوں کو جانتا ہوں اخبار نہیں پڑھنا آتا ان کو, کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا انہوں نے, لیکن کیا ہے جناب گاڑی کے آگے اور پیچھے انہوں نے بھی اسٹیکر لگا رکھا ہے پریس, PRES پریس. تو کیا ہوتا ہے ناکے پہ گاڑی نہیں کھڑی کریں گے, وہ یار جان دے ہوئے پریس والے نہیں کہتے. میں کہتا ہوں اگر پریس میں اثر ہے تو پھر قربان جاؤں اللہ میں کتنا اثر ہوگا. لیکن لے سے صحیح میاں تو لیندہ ہی نہیں کوئی بھی. کبھی لے کے تو دے گی یہ پاک نام. حضرت حبیب اجمی سارا دن تسبیح چلی. حضرت رات آئے گھر, بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا, انہوں نے یہی سمجھا کہ کوئی دیہڑی شڑائی لگا کے آئے ہیں. انہوں نے سوال کیا حبیب دیہڑی لگائی؟ آپ نے فرمایا خوب لگائی. مطلب تھا اللہ کا ذکر. انہوں نے کہا اگر دیہڑی لگائی تو پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا. میں نے کہا اصل میں نے جس کا کام کیا نا وہ میرا مالک کریم بڑا ہے, مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو پھر کل مانگ لے آئیو جا. اگلے دن پھر چلے گئے ڈھونڈ, پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. سارا دن حضرت پھر تسبیح چلی. اور یاد رکھنا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. حضرت پہلا جب دوستی کی ابتدا ہوگی تو ابتدا کس سے ہوگی؟ ذکر سے ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ نو کٹے بچے تے کو ٹریکٹر تے کو ٹرالیاں تے جناب کو پہلیاں دے دیں گے. نا یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا, یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑا تھا. فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس بندے کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. سارا دن تسبیح چلی حضرت, پھر اللہ 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 گونجا سارا جنگل حضرت اس میں ذات سے. حضرت رات آئی تو پھر گھر. بی بی صاحبہ پھر وہی کل والا سوال, مزدوری کی تھی؟ فرمایا کل نال بھی بہت کی تھی. انہوں نے کہا پھر مزدوری کدھر ہے؟ اب فرماتے ہیں میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا وہ میرا مالک بڑا کریم ہے جس کی میں نے مزدوری کی نا, اور مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا, نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے. اب حضرت جی آپ اور میں نہیں سمجھ سکیں گے, یہ کسی عاشق کا دل ہو تو وہی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے ادھر آ کے. کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا کریم, کوئی رحمان, کو رحیم, کو غفور, کو غفار, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ؟ ہے کوئی؟ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا حضرت, اس نے کیا دیا ہے, کہاں جاؤں میں اس کا در چھوڑ کے. کس کو پکاروں میں اس کو چھوڑ کے, کس کا نام لوں میں اس کا نام چھوڑ کے. فرماتے اگلا دن آیا پھر وہی سارا دن جنگل میں جو ڈیوٹی لگی تھی میں نے کی اپنی. فرماتے جب رات آئی تو میں بڑا پریشان. او حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا, آج کیا کہنا جا کے, آج کیا جواب دینا ہے اس کو, کچھ اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سنا ہی نہ جائے کوئی. فرماتے میں نے کہا کہ کچھ وقت بعد گزارتے ہیں ذکر کر کے نا, تو جاؤں گا رات کو جب سو گئی ہوگی, اور رات تو گزارو نہ کل کی کل دیکھیں گے. آپ فرماتے میں اللہ کے ذکر میں مشغول. فرماتے جب آدھی رات آئی نا میں گیا گھر تو دیکھتا کیا ہوں ہے آدھی رات کا وقت, لیکن گھر سے نا دھواں اٹھ رہا ہے, کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ کہتے پھر خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا لیا. آپ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا, لیکن فرماتے میں نے دیکھا کہ جب آئی تو نئے کپڑے پہن رکھے تھے, خوش بھی بڑی, آ کے مجھ سے لڑی بھی نہیں, کوئی سوال بھی نہیں پوچھا. میں بڑا حیران ہوں, نئے کپڑے کدھر سے لیے, لڑی کیوں نہیں, سوال کیوں نہیں کیا؟ فرماتے میں خود سے پوچھ رہا ہوں, وہ جواب دے رہی, کہتی حبیب
آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ اب فرماتے جب گھر جا کے دیکھا تو جو چاہیے تھا نا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کپڑے بھی آئے ہیں، درہم بھی آئے ہیں، دینار بھی آئے ہیں، گوشت بھی آئے ہیں، جو بھی آئے، کپڑے بھی آئے ہیں۔ کہنے لگی آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے سارا سامان وہ دے کے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں رو پڑا، تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہنے لگی روئیں نہ، خالی سامان ہی نہیں آیا، ساتھ پیغام بھی آیا۔ تو آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو اس نے کہا پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔